السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. محترم سامعین کرام، جیسا کہ اعلان سے واضح ہے کہ آج کے اس اصلاحی پروگرام کا عنوان اور موضوع جو رکھا گیا ہے وہ ہمارے بعض نوجوان بھائیوں کے مطالبے پر اور ان کی خواہش پر اس موضوع کو تھوڑی سی ترمیم کے ساتھ، تاکہ حالات کے لحاظ سے اس کو ڈھالا جا سکے، یہاں متعین کیا گیا ہے. موضوع جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا کہ حالات حاضرہ میں دعوت دین اور اس کا صحیح منہج، جبکہ اس موضوع کی اصل کیفیت جو تھی، جو کیا جانا تھا، وہ یہ تھا کہ حالات حاضرات میں سلفی دعوت اور اس کا منہج. لیکن کیونکہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ یہاں آتے ہیں جاتے ہیں، ان کی رعایت کر کے اس عنوان میں تھوڑی سی ترمیم اور تبدیلی کر دی گئی تھی. تو میں یہاں پر اصل عنوان کے تحت گفتگو کروں گا کہ موجودہ حالات میں یا حالات حاضرہ میں سلفی دعوت کا منہج اور طریقہ. سلفی دعوت سے مراد کیا ہے؟ سلفیت کس چیز کو کہا جاتا ہے؟ لفظ اہل حدیث یا اس طرح کے جو بھی الفاظ جماعت اہل حدیث یا سلفیت کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں وہ کیا ہیں اور ان کو کس طرح سے سمجھا جائے، اس چیز پر بھی تھوڑا سا خاکہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر سورہ نحل میں مکمل طریقے سے ایک ضابطہ اور اصول بتا دیا ہے. وہ ضابطہ اور اصول زندگی گزارنے کا، اس زندگی کا تعلق چاہے دینی زندگی سے ہو یا دنیاوی زندگی سے، انسان اپنی نجی زندگی میں مسائل کا سامنا کرے یا عائلی اور معاشرتی زندگی میں، کسی بھی چیز میں انسان کا کسی چیز سے سامنا ہوتا ہے، کوئی چیز واقع ہوتی ہے، کسی چیز کا وجود ہمارے سامنے آتا ہے، ان چیزوں کا سامنا کرنے کے لیے، ان چیزوں سے نپٹنے کے لیے، ان چیزوں کو اختیار کرنے کے لیے، یا وہ چیزیں جب اختیار کی جاتی ہیں تو اختیار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا ان چیزوں کو اختیار کیا جانا چاہیے یا اختیار نہیں کیا جانا چاہیے؟ اسی طرح سے ان چیزوں کے بارے میں جب ان کو اختیار کیا جائے تو اختیار کرنے کا کون سا طرز اختیار کیا جائے، کون سا منہج اختیار کیا جائے، ان ساری کی ساری چیزوں کا جواب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں فرما دیا ہے. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم لوگ اللہ رب العالمین کی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے درمیان تمہارا ولی امر ہے، یا ہندوستان کے ماحول کے لحاظ سے، ہندوستان کے ضابطے اور ہندوستان کے معاشرے کے لحاظ سے اگر ولی امر کو مختلف نام دیے جائیں تو ایسی صورت میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہاں کیونکہ ولی امر کا سسٹم نہیں ہے، یعنی مسلمانوں کا کوئی ایک سیاسی رہنما نہیں ہوتا، اس وجہ سے ولی امر کو آپ اپنا دینی رہنما تصور کر سکتے ہیں. یعنی جو آپ کے درمیان مسائل کا حل پیش کرتا ہے، جو آپ کو آپ کے مسائل میں فتویٰ دیتا ہے، جب آپ کے دینی مسائل یا دنیاوی مسائل پھنستے ہیں تو قرآن و سنت کی روشنی میں وہ آپ کے سامنے فیصلے سناتا ہے، اس کو آپ ولی امر کہہ سکتے ہیں. اب چاہے وہ کسی مسجد کا امام و خطیب ہو، چاہے مفتی ہو، چاہے قاضی ہو، چاہے عالم دین ہو،
چاہے جس بھی شکل میں آپ اس کو آج کے دور میں پہچانتے ہوں اور سمجھتے ہوں، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں ولی امر کے ضمن میں آئیں گی، کیونکہ کم از کم اس نے ان مسائل کو اپنے گرفت میں لے رکھا ہے اور اپنے دائرے میں سمیٹ رکھا ہے جو مسائل انسانی زندگی یا اس سے جڑے ہوئے افراد اس کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کی اطاعت کرو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ 3 اطاعتیں اللہ رب العالمین نے واجب قرار دی ہیں، لیکن ایک کیفیت تک، اور اس کیفیت کے تبدیل ہونے کے بعد یہاں پر اطاعت کے دائرے کو محدود کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے واضح طریقے سے فرمایا کہ اے ایمان والو یا مسلمانوں، تم لوگ اللہ رب العالمین کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور ولی امر کی اطاعت کرو۔ ولی امر کی اطاعت کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک ضابطہ متعین کر دیا ہے۔ وہ ضابطہ ہے لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق۔ کسی مخلوق کی اطاعت اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے ذمہ میں کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ لہذا ولی امر اگر قرآن و سنت سے ہٹ کر کے فیصلہ کرتا ہے، کوئی ایسی بات ہمارے سامنے پیش کرتا ہے جو بات قرآن و سنت کے منہج کے خلاف ہے، صحابہ اکرام کے منہج کے خلاف ہے، تو ایسی صورت میں اس کی اطاعت جائز نہیں ہوگی، کیونکہ وہ اگر کوئی دوسرا فیصلہ کر رہا ہے تو دوسرا فیصلہ کرنے کے نتیجے میں ہمارے درمیان اختلاف پیدا ہوتا ہے، انتشار پیدا ہوتا ہے، نزاع پیدا ہوتا ہے، اور اس نزاع کی اور انتشار کی ابتدا کے بعد کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسی آیت کریمہ میں جو حکم دیا ہے وہ یہ ہے کہ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو ایسی صورت میں اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ چاہے ولی امر کی بات اور فتوے کے نتیجے میں اختلاف ہوتا ہے، چاہے مفتی کے فتوے کے نتیجے میں اختلاف ہوتا ہے، یا کسی کی ذاتی اور نجی رائے کے بارے میں اختلاف ہوتا ہے، اختلاف اگر ہو گیا کسی بھی چیز میں، شیء کا لفظ یہاں پر نکرہ استعمال کیا گیا ہے جو عربی زبان میں عموم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی عام صیغہ ہے کہ یہ اختلاف کسی بھی چیز میں ہو جائے، چاہے دنیاوی مسائل میں چاہے دینی مسائل میں، تو ایسی صورت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اپنے معاملات کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنے اختلافات کو، نزاعات کو اللہ اور اس کے رسول کی جانب لوٹا دو۔ یہ ہے سلف کا بنیادی منہج اور ضابطہ، جس منہج اور ضابطے پر چل کر کے سلف نے زندگی گزاری، اور انہی سلف کی پیروی کرنے والوں کو سلفی کہا جاتا ہے، یعنی صحابہ کرام اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے افراد۔ اب آپ دوسرے الفاظ میں جو موجودہ دور کی تعبیرات یا تعریفات ہیں ان کی روشنی میں سلفیت کو سمجھ لیں جو اسی آیت کریمہ کی روشنی میں، جیسا کہ صحابہ کرام اور بعد کے ادوار میں جو بڑے فقہا گزرے ہیں، جن لوگوں نے اس منہج کو اختیار کیا اور اس نام سے اپنے آپ کی نسبت کی، صحابہ اکرام میں بھی کثرت کے ساتھ ایسے لوگ موجود ہیں جو اپنے آپ کو سلفی یا اہل حدیث کہتے تھے، اس سے پہلے اس کی وضاحت آ چکی ہے، جن کی تعداد کم و بیش 500 تو کم سے کم ہے صحابہ اکرام میں سے، بعض روایات اس جانب اشارہ کرتی ہیں، اور بعد کے ادوار میں اس طرح کے لوگ کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ ائمہ اربعہ جو ہیں جن کے مقلدین آج کے دور میں پائے جاتے ہیں، یہ ائمہ اربعہ بھی دراصل اسی منہج سلف کے ترجمان تھے۔ اگر ترجمان نہ ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، کہ اگر صحیح حدیث ثابت ہو جائے تو میرے مذہب کو چھوڑ دو، وہی میرا مذہب ہے، میرے مسئلے کو چھوڑ دو۔ ان کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حدیث پر اعتماد کرتے تھے، اور جو حدیث پر اعتماد کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اہل حدیث کہا جاتا ہے۔ ایک غلط تصور یہ پیدا کیا گیا ہے کہ سلفی یا اہل حدیث یا لفظ اہل حدیث پر کہ یہ صرف حدیث کو ماننے والے افراد ہیں، صرف حدیث کو ماننے والے
افراد ہیں، یہ غلط مفہوم ہے، کیونکہ صرف قرآن کو ماننا ممکن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی حیثیت متن کی ہے اور احادیث رسول کی حیثیت شرح کی ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر گھڑی آپ دیکھتے ہیں اور اس میں سوئیاں نہیں ہیں تو آپ ٹائم نہیں دیکھ سکتے، گھڑی اگرچہ لٹکی ہو۔ قرآن مجید اور حدیث رسول کا مقام اسی طرح سے ہے، دونوں کی ابتدا بیک وقت ہوئی ہے اور دونوں کا تعلق آپس میں اس طرح سے ہے کہ اس کے بغیر نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے اور اس کے بغیر نہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کو بھی اللہ رب العالمین نے حدیث کہا ہے، اس وجہ سے صحابہ کرام نے اپنے لیے لفظ اہل حدیث کو منتخب کیا جو جامع ہے اہل قرآن والحدیث کے لیے، یعنی قرآن بھی اس میں سمٹ جاتا ہے اور حدیث بھی سمٹ جاتی ہے، لیکن حدیث کو قرآن نہیں کہا گیا، حدیث کو قرآن نہیں کہا گیا۔ لہذا اگر کوئی آدمی حدیث سے اوپر کے درجے پر پہنچ کر کے اپنے آپ کو اہل قرآن کہے تو گویا اس نے حدیث کو نظر انداز کر دیا، کیونکہ قرآن کا لفظ یہ حدیث پر مشتمل نہیں ہے، لیکن حدیث کا لفظ قرآن اور حدیث دونوں پر مشتمل ہے۔ لہذا لفظ کی اس جامعیت کے نتیجے میں یہ لقب یا یہ نسبت اس جماعت نے منتخب کی ہے جو صحابہ کرام کا اسوہ ہے، اور صحابہ کرام نے اس چیز کو منتخب کیا تھا۔ تو ایک غلط فہمی تھی جس کی جانب اشارہ کرنا ضروری تھا۔ تو لفظ اہل حدیث یا لفظ سلفی جو ہے اس کا تعارف یا اس کی تعریف میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ سلفیت یا اہل حدیثیت یا مختلف علاقوں میں جس کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، وہ اصل میں چیز کیا ہے؟ موجودہ حالات میں جس کے منہج کو آپ سننے جا رہے ہیں ان لوگوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ضروری ہے، کیونکہ بغیر تعارف کے آپ پورے منہج کو نہیں سمجھ سکتے۔ تو اس سلسلے میں تین بنیادی ضوابط ہیں، تین بنیادی عناصر ہیں جن چیزوں کو اختیار کرنے کا نام سلفیت، اہل حدیثیت یا مختلف علاقوں میں ان کو جن ناموں سے پکارا جاتا ہے۔ کیرل میں آپ چلے جائیں ان کو مجاہد کہا جاتا ہے، بنگال میں آپ چلے جائیں ان کو محمدی کہا جاتا ہے، بنگال کے کچھ علاقوں میں ان کو آمینی کہا جاتا ہے، عرب دنیا میں آپ چلے جائیں تو ان کو سلفی کہا جاتا ہے، ہندوستان کے مشرقی علاقے میں آ جائیں تو ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے، اور عربوں کے بعض علاقوں میں ان کو انصار السنت المحمدیہ بھی کہا جاتا ہے، انصار السنت المحمدیہ، یہ مختلف نام ہیں، یہ سب کے سب نام ایک ہی مکتب فکر کی ترجمانی کرنے والے مختلف نام ہیں۔ لہذا ان ناموں کا صحیح تعارف اور صحیح تعریف جو ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید پہلی چیز، دوسری چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری چیز قرآن مجید اور سنت رسول کو صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنا۔ یہ تین بنیادی عناصر ہیں جن پر اس مسلک کے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ ان کا منہج یا ان کے مسائل کی دلیل یا تو قرآن ہوتا ہے یا حدیث ہوتی ہے، لیکن قرآن اور حدیث کے ظاہری مفہوم کو یہ نہیں لیتے، کیونکہ ظاہری مفہوم کو لینے والے ظاہریہ ہیں، اور ظاہریہ پر علماء اہل سنت والجماعت نے رد کیا ہے۔ یعنی آپ اس کو اس طرح سے سمجھ لیں کہ قرآن مجید کا ترجمہ یا حدیث رسول کا ترجمہ پڑھ کر کے آپ کسی چیز کا فیصلہ کر لیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ فیصلہ 100% صحیح ہو، بلکہ اس کا ظاہری مفہوم بھی صحیح ہو سکتا ہے، اور کبھی کبھار ظاہری مفہوم کے برخلاف کوئی مفہوم ہو سکتا ہے جس کو صحابہ کرام نے ذکر کیا ہے، اور ایسا بہت ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا ظاہری مفہوم کچھ کہہ رہا ہے، حدیث کا کچھ مفہوم ظاہری کچھ اور کہہ رہا ہے، اور صحابہ کرام نے اس کی تفسیر کسی دوسرے ڈھنگ سے پیش کی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام کے فہم کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید اور حدیث رسول کو سمجھنا یہ بنیادی مسئلہ ہے،
اور صحابہ کرام کی شرط کیوں رکھی جاتی ہے اس بات کو بھی سمجھ لیں، کیونکہ صحابہ کرام نے 23 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کی تربیت میں زندگی گزاری ہے۔ مسند احمد کی صحیح روایت ہے، صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 مسائل یا 10 آیتیں سیکھتے تھے، قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتے تھے، یا دوسرے مسائل بھی محدود انداز سے سیکھتے تھے، اور اس کے بعد ان کو اچھی طرح سے سمجھتے تھے، ان کو پڑھنا لکھنا، ان کا معنی اور مفہوم، اور اس کے بعد اس پر اسی طرح سے عمل پیرا ہو جاتے تھے جس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل پیرا ہونے کا طریقہ سکھایا ہے، اور اس کے بعد اگلی 10 آیتیں یا 10 باتیں سیکھتے تھے۔ یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ تو جس جماعت نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی دقت کے ساتھ علم حاصل کیا ہو کہ وہ اس کی ایک ایک باریک چیزوں کو امت اسلامیہ کے سامنے بیان کرتے ہوں۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر نماز پڑھ کے آپ لوگوں کو دکھاؤں گا۔ صحابہ کرام کی بڑی تعداد موجود تھی، انہوں نے اسی طریقے پر نماز ادا کر کے دکھائی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام نے بیک وقت ایک زبان ہو کر کے کہا کہ ہم نے جو نماز ان کی دیکھی ہے عین اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کرتے تھے۔ آپ کو پتا ہوگا نماز کے مسائل بہت دقیق اور باریک مسائل ہیں کہ آپ نے انگلیوں کا اشارہ کس طریقے پر کیا، کہاں پر آپ کی انگلیاں ملی ہوتی تھیں، کہاں پر تھوڑی کھلی ہوتی تھیں، کہاں پر مکمل کھلی ہوتی تھیں، کب گھٹنے کو پکڑتے تھے، کب گھٹنے پر ہاتھ رکھتے تھے، رفع الیدین کرنے میں ہاتھ کہاں تک جاتا تھا، انگلیوں کی کیفیت کیا ہوتی تھی، نگاہیں کہاں رہتی تھیں، تشہد کی حالت میں نگاہیں کہاں ہوتی تھیں، پوری کی پوری کیفیت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بال کی باریکی کے برابر صحابہ اکرام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے ان کی ساری کی ساری صفات کو اپنے دماغی کمپیوٹر کے اندر محفوظ کیا تھا اور اس کو دوسروں کے سامنے بیان کرتے تھے۔ بعض صحابہ اکرام کا واقعہ تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ لوگ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جب نکلتے تھے تو اس وقت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مقامات پر جا کر ان چیزوں سے فارغ ہوتے تھے جن مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے۔ یعنی پیروی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا معاملہ یہاں تک تھا، اور صحابہ اکرام کی کیفیت یہاں تک تھی کہ جب قیصر و کسریٰ کے لوگوں نے، بادشاہوں نے اپنے جاسوسوں کو بھیجا کہ جاؤ مسلمانوں کی کمزوری تلاش کرو، یہ جو مسلمان مدینہ میں اٹھے ہیں اور ایک نبی کی پیروی کرتے ہیں، ان کی کمزوری تلاش کرو کہ کمزوری کیا ہے جس کمزوری کو پکڑ کر کے ہم ان کو نقصان پہنچا پائیں۔ ان کا قاصد آیا، کئی روز تک مدینہ میں رہا، اس نے دراسہ کیا، مسلمانوں کو دیکھا، بہت قریب سے دیکھا، اور جا کر کے اپنے بادشاہوں کو خبر دی کہ اس قوم کو ختم کر پانا آسان نہیں ہے۔ اس نے کہا وہ کیوں؟ کہا کہ ان کا نبی جب پانی وہ وضو کے لیے پانی لیتا ہے لوٹے سے اور اپنے ہاتھ پر پانی گراتا ہے اور اس کے بعد کلی کر کے تھوکتا ہے، یا پانی جو ہاتھ پر لگ کر کے نیچے گرنے لگتا ہے، یہ لوگ اس کو بھی سمیٹ لیتے ہیں، اس کو بھی سمیٹ لیتے ہیں اور اس کو اپنے ہاتھ میں اور چہرے میں مسل لیتے ہیں۔ جو قوم اپنے قائد کی اتنی زیادہ تکریم کرتی ہو، اتنا احترام کرتی ہو، اتنا زیادہ پیروی اور اتباع کرتی ہو، اس قوم کو کس بنیاد پر آپ ختم کریں گے؟ اور یہ حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات جو تھے، پاکیزہ تبرکات، ان چیزوں کو صحابہ کرام حفاظت سے رکھتے تھے۔ آپ کا مبارک بال ہو یا اسی طرح سے آپ کا مبارک پسینہ ہو، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ کے مبارک پسینے سے عطر کی طرح سے خوشبو آتی تھی، میں اس کو شیشی میں رکھ لیا کرتی تھی اور استعمال کرتے تھے صحابہ کرام اس کو بطور خوشبو کے۔ تو یہ تبرک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرنا جائز ہے، اور آج کے دور میں بھی اگر واقعی کوئی چیز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مل جاتی ہے تو ایسی صورت میں
اس کا احترام اور اس سے تبرک حاصل کرنا جائز ہوگا. لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ میں نے خود دیکھا ہے، کم سے کم 20-25 مقامات تو میں نے دیکھے ہیں جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال موجود ہیں، اور کم از کم 20-25 ہزار مقامات کے بارے میں سنا ہوگا جہاں پر بال موجود ہیں. یعنی سارے بال جو ہیں وہ ہندوستان میں آ گئے اور ہندوستان کی مختلف مسجدوں میں اور مختلف مزارات میں پھیلا دیے گئے. نعوذ باللہ من ذالک. پتہ نہیں کس کے بال ہیں اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب منسوب کر دیے جاتے ہیں. تو یہ تو ایک باطل عقیدہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات کے بارے میں کیونکہ بات آ گئی ہے تو میں ذکر کر دوں، صحابہ کرام کے دور مبارک دور میں وہ تبرکات ختم ہو گئے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک انگوٹھی تھی، وہ کنویں میں گری، غائب ہو گئی. پورا پانی چھنوا دیا گیا، پورا پانی نکالا گیا، لیکن انگوٹھی نہیں ملی. اللہ رب العالمین نے اس کو معجزاتی طور پر غائب کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی وہاں ایک درخت تھا. اس درخت کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کٹوا دیا. آج کل کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ درخت اب بھی موجود ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے. حضرت عمر نے دیکھا کہ بعض لوگ جا کر کے وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے ہیں تو اس کو کٹوا دیا، سرے سے جڑ سے اکھڑوا دیا، پھینکوا دیا کہ لوگ آگے آنے والے دور میں فتنے میں پڑ جائیں گے. تو جو بھی چیزیں تھیں وہ ساری کی ساری چیزیں ختم ہو گئی. تھوڑے بہت جو آثار بچے، مثال کے طور پر آپ کے مبارک ناخون تھے یا کپڑوں کے بعض ٹکڑے تھے، آپ کا رومال تھا یا آپ کے استعمال کی کچھ چیزیں تھیں، وہ صحابہ کرام نے وصیت کر دی کہ میرے ساتھ میری قبر میں دفن کر دینا، میرے ساتھ میری قبر میں اس کو دفن کر دینا. اس طرح سے سارے تبرکات ختم ہو گئے. پھر کئی صدیاں گزر گئی، تبرکات کا دور دوبارہ سے شروع ہوا جو اب تک چل رہا ہے اور شاید قیامت تک چلے گا، لیکن یہ سب کا سب جھوٹا تبرک ہے. تو صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی بات چلی تھی. صحابہ کرام کے منہج کو اختیار کرنے کی بات اس وجہ سے کہی جا رہی ہے کیونکہ صحابہ کرام اس بات کے مستحق تھے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کفالت تربیت لی تھی، ان کی تربیت میں پلے تھے، بڑھے تھے، اور ایک ایک چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھ کر کے انہوں نے انجام دیا تھا. اس وجہ سے قرآن مجید اور سنت رسول کو سلف صالحین یعنی صحابہ کرام کے منہج پر سمجھنا، یہی جماعت اہل حدیث کا منہج اور سلفیت کا منہج ہے. اس سلسلے میں ہم کسی بھی رو رعایت کے قائل نہیں ہیں، کسی بھی سمجھوتے کے قائل نہیں ہیں، کسی بھی تنازل کے قائل نہیں ہیں. کوئی آدمی ہم کو کتنا بھی اتہام دے، لیکن ہمارا منہج صرف اور صرف یہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری فقہ کی کوئی کتاب دنیا میں نہیں پائی جاتی. بعض علماء اہل حدیث نے فتاوے کی کتابیں لکھی ہیں اور آج کل لوگ اس میں غلطیاں اور خامیاں تلاش کر کے یہ کہتے ہیں کہ ان کی علماء کی کتابوں میں غلطیاں ہیں. ہم تو خود کہتے ہیں کہ اگر غلطیاں ہیں تو نکال کر کے باہر کر دو. بھائی عالم تھا، نبی تو نہیں تھا. اگر عالم نے غلطی کی ہے تو ہم بذات خود اس کے خلاف لکھنے کو تیار ہیں، چاہے وہ ہمارا عالم ہو یا دوسرے کا عالم ہو. ہمارا منہج تو یہ ہے کہ قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا اور صحابہ کرام نے سمجھا دیا تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. اس کے بعد کسی عالم نے فہم کی کجی یا کمی کی وجہ سے یا اپنی نجی غلط فہمی کی وجہ سے یا اپنی نجی کوتاہی کی وجہ سے کوئی غلط فتویٰ دیا ہے تو ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. اس کی اپنی کجی اور ذہن کی کمی، علم کی کمی ہی اس کی ذمہ دار ہے اور اس کو آخرت میں جواب دینا ہوگا. جان بوجھ کے کیا ہوگا تو دامن پکڑا جائے گا، جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا تو اللہ رب العالمین معاف کرے گا، لیکن وہ جو کچھ لے کر کے گیا ہے وہ اس کا معاملہ ہے، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. تو ہمارا منہج سیدھا سیدھا یہی ہے کہ ہم قرآن مجید سنت رسول کو صحابہ کرام کے فہم پر سمجھتے ہیں اور اسی کو زندگی میں برتتے ہیں. اس کے خلاف جس نے بھی باتیں کی ہیں، چاہے ہمارا عالم دین ہو یا دوسروں کے علماء ہوں، اس کو ہم تسلیم نہیں کرتے. یہاں تک کہ یہ بھی ہمارے منہج اور ضابطے کا بنیادی ضابطہ ہے، یہاں تک کہ قرآن مجید
اور سنت رسول کے اس فہم کو جس کو اکثر صحابہ کرام نے سمجھ لیا اور برت کر کے دکھا دیا، اس کے خلاف کسی ایک یا دو صحابی رسول کی کوئی بات آ جائے تو اس کو بھی خلاف منہج سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ ایک صحابی رسول نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے آ کر کے پوچھا کہ حج تمتع افضل ہے کہ حج قران افضل ہے؟ انہوں نے کہا کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے والد عمر بن خطاب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حج قران کو افضل کہتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہما تو حج قران کو افضل کہتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ حج تمتع افضل ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کے والد اور ابوبکر ایسا کہتے تھے۔ انہوں نے پھر سے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اس نے پھر سے وہی بات دہرائی تو ابن عمر طیش اور غصے میں کھڑے ہو گئے اور اس کے بعد کہا اقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر، میں کہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے اور تم لوگ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول کے بجائے ابو بکر اور عمر نے ایسا کہا ہے۔ یہ تو بے تکی بات ہے۔ ابو بکر یا عمر کوئی بات کہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اس سے ٹکرا جائے تو اللہ کے رسول کی بات لی جائے گی، تو ایسی صورت میں ہم کسی امام کی بات کیسے لے سکتے ہیں؟ تو منہج جو ہے سلفیت کا یا اہل حدیثیت کا، یہ منہج بنیادی طور سے ان تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے، جس کی صراحت میں نے آپ کے سامنے کر دی۔ اور اس تینوں ضوابط اور قواعد کے زد میں اگر ایک آدھ صحابہ کرام کا کوئی قول بھی آ جائے تو ایسی صورت میں اس صحابی رسول کے احترام کی بنیاد پر ہم اس کے قول کو نظر انداز کرتے ہیں، کیونکہ اس نے خود یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کے رسول کے فرمان کو اختیار کیا جائے۔ اور اس بات کو بھی آپ سمجھ لیں، بعض لوگ اس کو صحابہ کرام کی توہین تصور کرتے ہیں، لیکن اس بات کو آپ سمجھ لیں کہ صحابہ کرام سے اس انداز کے اقوال اگر کہیں اکا دکا ثابت ہیں جو سنت رسول کے خلاف ہیں تو ان سے عام طور سے صحابہ کرام نے رجوع کر لیا ہے۔ جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اپنے ایک دور میں معوذتین کو، یعنی سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان تین صورتوں کو قرآن مجید کی صورت نہیں مانتے تھے۔ ان کو اشتباہ ہو گیا تھا، وہ کہتے تھے کہ قرآن کی صورت نہیں ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن صحابہ اکرام نے ان کی مخالفت کی، اور ہم چونکہ جانتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کا جز ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ حفاظ صحابہ اکرام نے اس کو اپنی تلاوت میں شامل کیا ہے، اپنی تراویح میں قرآن مجید، اور اسی طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور حدیث رسول کی تلاوت تو کی نہیں جاتی نماز کے اندر۔ اس وجہ سے ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کہ قرآن کا جز ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ صحابی رسول کا قول حجت ہے، لہذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول کو مان لیا جائے اور ان تینوں صورتوں کو قرآن سے خارج مانا جائے، ہم اس مسلک کو باطل قرار دیتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکمل احترام ہمارے دلوں میں موجود ہے۔ کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلط فہمی ہوئی تھی، اور غلط فہمی کسی بھی انسان کو ہو سکتی ہے، اور بعض روایات اس بات پر دلالت بھی کرتی ہیں، بعض آثار صحابہ کرام کے، کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری عمر میں اس سے رجوع کر لیا تھا، توبہ کر لی تھی اور کہا تھا کہ میری غلط فہمی تھی، اب میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی کچھ مثالیں ہم کو مل سکتی ہیں جن کی بنیاد پر ہم صحابہ کرام کے بعض مسائل سے قرآن مجید اور سنت رسول اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج اور آپ کے اقوال کی روشنی میں تھوڑا بہت اختلاف کر سکتے ہیں، احترام کو باقی رکھتے ہوئے۔ لہذا اس کو توہین تصور نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے ہمارا منہج، یہ ہے ہمارا ضابطہ اور طریقہ۔ اس ضابطے اور طریقے کی روشنی میں ہمیں موجودہ حالات سے کیسے نپٹنا چاہیے، یہ اس موضوع کا
یا آج کے درس کا دوسرا گوشہ ہے، اور اس گوشے پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کرنا چاہوں گا۔ اس سلسلے میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کی جانی چاہیے۔ اس سے پہلے میں منہج سے متعلق تھوڑے سے گوشے، بہت زیادہ 5 سے 7 منٹ کے اندر کچھ گوشے آپ کے سامنے ذکر کر دوں کہ اہل سنت والجماعت یا اسی طرح سے سلف کا جو امتیازی منہج تھا اس کی بعض جھلکیاں کیا کیا ہیں، وہ کس طریقے پر دین کو اختیار کرتے تھے اور کون سے طریقوں کو اختیار کرتے تھے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ان لوگوں کا موقف اور منہج یہ تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرما دیا وہی ہمارے لیے حجت اور دلیل ہے۔ اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کا واقعہ، اور اس بات کو سمجھ لیں، اس کو لطائف درس کہا جاتا ہے۔ درس کے بعد لطائف ہوتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بڑی دلچسپ ہوتی ہیں۔ ہم آپسی دنیا میں لطیفے سناتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ لطائف ہیں، میں اس کو ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی رسول ہیں جو بہت جلیل القدر صحابی رسول تھے، اور موجودہ دور میں ایک مکتب فکر ایسا پایا جاتا ہے، ایک امام کو ماننے والے افراد ایسے ہیں جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مسلک کا مؤسس تسلیم کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصل میں دین کا آٹا گوندھا تھا، اور اس کے بعد ان کے جس امام کو وہ لوگ مانتے ہیں، جس کی تقلید کرتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہتا اصل میں، اس امام نے اس کی روٹیاں پکائیں اور اس کے بعد ہم لوگ وہ روٹیاں کھاتے ہیں، یہ تعبیر پیش کی جاتی ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ لوگ اپنے مسلک کا اصل مؤسس سمجھتے ہیں، لیکن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایتیں آپ دیکھ لیں۔ میں ایک مرتبہ غور کر رہا تھا اس مسئلے پر۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں ان میں سے بہت ساری روایتیں ایسی ہیں جو خود ان کے مسلک کے خلاف جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر حلالہ کی روایت عبداللہ بن مسعود سے ثابت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں پر اللہ کی لعنت ہے، جبکہ کرنے والے کروانے والے اسی مسلک کے ہیں جو عبداللہ بن مسعود کو اپنا قائد اعظم مانتے ہیں۔ ایک نقطہ۔ اسی طرح سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں نکاح اور دوسرے مسائل میں، جن میں انہوں نے صراحت کے ساتھ موجودہ دور میں مسلک اہل حدیث کی حمایت میں بہت ساری روایتیں ذکر کی ہیں۔ ان روایتوں سے ہم آج استدلال کرتے ہیں، اور حقیقی احترام کیا ہے، حقیقی عظمت کو تسلیم کرنا کیا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا ہے اگر وہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے تو اس کو تسلیم کر لیا جائے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی روایت ہے، اور آج وہ مسلک اس کی مخالفت بھی کرتا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ بعض صحابہ کرام، بعض تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام نہیں تھے، بعض تابعین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے اوراد پڑھ رہے ہیں، اور وہ اوراد جو ہے کسی دانے پر پڑھ رہے ہیں، اور پڑھنے کی کیفیت کیا ہے کہ ایک مسجد میں حلقہ بنا رکھا ہے، دائرہ بنا رکھا ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے، دوسرا اس کی پیروی کرتا ہے، ایک آدمی پڑھتا ہے، دوسرے اس کے پیچھے پڑھتے ہیں۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مسجد میں داخل ہوئے تو انہوں نے سختی کے ساتھ پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین کا ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو ابھی تھوڑا ہی سا عرصہ گزرا ہے، چند ہی سال گزرے ہیں، اور تم نے دین کے نام پر نئی چیز ایجاد کر لی۔ دائرہ بنا کر کے پڑھنا بھی ثابت نہیں، دانوں پر پڑھنا بھی ثابت نہیں، اس کیفیت میں پڑھنا بھی ثابت نہیں کہ ایک آدمی پڑھے اور دوسرا اس کی پیروی کرے، اتباع کرے۔ یہ ساری کی ساری کیفیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لہذا خبردار آج کے بعد سے اس عمل کو چھوڑ دیا جائے،
اس کی گنجائش اسلام میں موجود نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام جو ہے وہ ہمارے سامنے دعوت و تبلیغ اور اسی طرح سے عبادات کو جو واجب کرتا ہے، ساتھ میں اس کے وسائل، اس کی کیفیات بھی ہمارے سامنے اسی طریقے کی ہونی چاہیے جس طریقے اور کیفیت پر ان عبادات کو صحابہ کرام نے انجام دیا۔ اگر کیفیت تبدیل کر دی جائے گی تو ایسی صورت میں وہ عبادات ناقابل قبول ہوں گی۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت بہت افضل عمل ہے، قرآن مجید کی تلاوت بہت افضل عمل ہے، لیکن ایک انسان جنابت کی حالت میں قرآن مجید اٹھائے اور قرآن مجید کو پڑھنا شروع کر دے تو بجائے ثواب کے اس کو گناہ ملے گا۔ عمل ایک ہے، کیفیت کی تبدیلی کے نتیجے میں ایک عمل کے نتیجے میں گناہ اور دوسرے کے نتیجے میں ثواب مل رہا ہے۔ کیفیت کی تبدیلی ہے۔ کیفیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی تلاوت مسجد میں یا اپنے گھروں میں کرتے تھے۔ کوئی آدمی جا کر قبر پر بیٹھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرے تو بجائے ثواب کے اس کو عذاب ملے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کو قبرستان میں پڑھنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ہر چیز کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک طریقہ ہوتا ہے، اس طریقے کو اختیار کر کے عبادات کو انجام دینا یہ بنیادی مسئلہ ہے۔ اس وجہ سے بنیادی طور سے عبادات کو انہی کیفیات پر اختیار کیا جائے گا۔ یہ سلف صالحین کے منہج کی ایک خصوصیت تھی۔ اسی طرح سے سلف صالحین کے سلسلے میں ان کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلِكُلِّ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم وسیرته ومقاصده وأحواله ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو على كتابته وروايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس منہج کو صحیح انداز سے ہمارے سامنے پیش کر کے ایک اس عبارت کے اندر جو ان کی فتاوی شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی 40 جلدوں میں سے چوتھی جلد کے اندر صفحہ نمبر 95 پر یہ عبارت موجود ہے۔ 40 جلدوں کی کتاب ہے، اس میں سے چوتھی جلد کے 95 نمبر کے صفحے پر یہ عبارت موجود ہے۔ فرمایا لِكُلِّ حَالٍ فَهُمْ أَعْلَمُ الْأُمَّةِ بِحَدِيثِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ رہے ہیں ہر حالت میں وہ لوگ یعنی صحابہ کرام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور آپ کی سیرت کو اور سیرت اور سنت کے مقاصد کو اور اس کے احوال کو سب سے زیادہ جاننے والے لوگ تھے، اس کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے لوگ تھے۔ ہر حالت میں اتنا علم موجودہ دور کا بڑے سے بڑا مفتی اور علامہ نہ رکھ سکتا ہے نہ سوچ سکتا ہے۔ تو فرمائے کہ وہ لوگ ہر حالت میں امت کے اندر سب سے زیادہ علم رکھنے والے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اس کے مقاصد اور اس کے احوال کا وہ لوگ علم رکھنے والے تھے۔ اور کہہ رہے ہیں وَنَحْنُ لَا نَعْنِي بِأَهْلِ الْحَدِيثِ، کہہ رہے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے مراد ان لوگوں کو نہیں لیتے۔ کان کھول کر کے سن لے آج کل کے اہل حدیث حضرات جو حقیقت میں اسی زمرے میں آتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم اہل حدیث سے مراد ان لوگوں کو نہیں لیتے جو اس کے سننے یا اس کے لکھنے پر محدود ہیں اور اس کی روایت کرنے کے ساتھ محدود ہیں۔ اہل حدیث سے مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو حدیثیں سنتے ہیں، لکھتے ہیں، روایت کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں، وہ لوگ اس سے مراد نہیں ہیں۔ بل نعنی بہم، بلکہ کہتے ہیں کہ ہماری مراد اہل الحدیث سے کیا ہے؟ جو حقیقت میں مکمل طریقے سے اس کے حفظ، اس کی معرفت، اس کے فہم اور ظاہری اور باطنی طور سے اس کو اپنانے کو اختیار کر لے، یہ اہل حدیث سے مراد ہے۔ آج کے دور کا اہل حدیث تو چھوئی موئی ہے، کسی ایک عمل کو، ایک چیز کو اٹھا کر کے دیکھ لیں تو ایک عمل کے نتیجے میں وہ لفظ اہل حدیث کے تقاضوں سے خارج ہو جائے گا۔ نہ نماز کا طریقہ اس طریقے پر
صرف رفعین کرنا یا آمین بالجہر کہنا اس کو اہل حدیثیت سمجھ لیا گیا. خیالات سارے بازار کے ہوتے ہیں، دماغ پورا گھر پر ہوتا ہے، اور ساری سوچ وچار جو ہے اگلے دن کی پلاننگ میں ہوتی ہے. نماز میں اور مسجد میں سب سے زیادہ دماغ کام کرتا ہے، دو جگہوں پر، یا تو نمازوں میں یا بیت الخلاء میں. یہ اہل حدیثیت کا تقاضا نہیں ہے، معاف فرمائیں گے. اہل حدیثیت کا تقاضا وہ ہے جو علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ اس کو فہم کو، اس کی سمجھ کو، اس کے سننے کو، اس کے روایت کرنے کو، اس کے یاد کرنے کو ظاہر و باطن دونوں طریقے سے اختیار کر لیتے ہیں. ان کا ظاہر جو ہوتا ہے وہی باطن ہوتا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں ہمیں اس منہج کو سمجھنے کے لیے اس عبارت کو سامنے رکھنا چاہیے. اسی طرح سے ان لوگوں کی جو خصوصیات ہیں، امتیازات ہیں، ان کو اختصار کے ساتھ میں ذکر کر دوں. مثال کے طور پر جرح و تعدیل کے باب میں جماعت اہل حدیث یا سلفی جماعت کا جو منہج رہا ہے وہ دنیا کی کسی تنظیم کا منہج نہیں ہو سکتا. جرح و تعدیل میں اگر محدث اپنے باپ سے بھی روایت نقل کرتا ہے اور باپ ضابطوں کے خلاف کوئی زندگی گزارتا ہے، جرح و تعدیل کے باب میں، جیسا کہ امام بخاری نے اپنے بہت سارے اساتذہ سے روایتیں نقل نہیں کی اور استاذ باپ کے درجے میں ہے. کیوں نہیں نقل کی؟ کیونکہ اس استاذ کے ہاں تدلیس پائی جاتی ہے، یا اس استاذ کے ہاں کوئی ایسی کوتاہی پائی جاتی ہے جو حدیث کی روایت میں خلل بنتی ہے. تو ان کے امتیازات اور خصوصیات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ باپ کے اندر اگر پورے ضابطے اور ساری صفات نہ پائی جائیں تو باپ کو بھی رد کر دیا جائے، بیٹے کے اندر نہ پایا جائے تو بیٹے کو بھی رد کر دیا جائے. اور اس کی بے شمار مثالیں محدثین کے یہاں موجود ہیں. مثال کے طور پہ علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام بخاری کے سب سے بنیادی مدرس اور استاد ہیں، وہ اپنے باپ کو ضعیف کہتے ہیں کہ میرا باپ قابل روایت نہیں ہے، وہ ضعیف ہے. اس کی روایتوں کو وہ صحیح نہیں مانتے. جہاں معاملہ دین کا آ گیا وہاں باپ بیٹا سب ختم. یہ امتیازات میں سے ایک امتیازی خوبی ہے. اسی طرح سے ابو داؤد نے اپنے بیٹے کو کذاب کہا. امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو کذاب کہا. اس سے روایتیں وہ نقل نہیں کرتے، یا اس کی روایتوں کو یا اس کے طرق سے جو روایتیں آگے آنے والی ہیں ان لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں کہ میرے بیٹے سے روایت نہ کی جائے، اگرچہ میرا شاگرد ہے لیکن وہ کذاب ہے. اسی طرح سے جریر بن عبد الحمید رحمۃ اللہ علیہ اپنے بھائی کو مجروح کہتے ہیں. یہاں 3 مثالیں دینا مقصود ہے تاکہ معاملہ واضح ہو جائے. اپنے بھائی کو مجروح کہتے ہیں، اس کی روایت وہ نہیں لیتے. تو اس منہج کی ایک خوبی اور خصوصیت یہ بھی ہے. اسی طرح سے اختلافات اور اعتقادات کے باوجود یہ لوگ انصاف کرتے ہیں. یعنی کسی سے کوئی اختلاف ہے، چاہے اعتقادی اختلاف ہو چاہے منہجی اختلاف ہو، اختلاف ہے، اس کے باوجود دوسروں کے علماء کی اچھی باتوں کو یہ لے لیتے ہیں. حدیث کے باب میں نہیں، کیونکہ حدیث کے باب کے ضوابط دوسرے ہیں، لیکن دوسری چیزوں میں یہ لوگ ان کی باتوں کو لیتے ہیں. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ تم کو کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم اس کے ساتھ نہ انصافی کر جاؤ. لہذا دشمن بھی ہے، اگر اچھی بات کہتا ہے تو ہم اس سے روایت لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَحَدِّثُوا عَن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا حَرَجْ وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ. صحیح بخاری یا صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اگر کوئی بنو اسرائیل سے روایت نقل کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، روایت نقل کر سکتے ہو. بنو اسرائیل کون ہے؟ بنو اسرائیل اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی روایتوں کو نقل کرنا جائز قرار دیا گیا. لیکن آگے کیا کہا گیا؟ جس نے میری جانب جان بوجھ کر کوئی غلط بات منسوب کر دی تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اب چاہے بنو اسرائیل سے روایت کرتا ہو یا مسلمانوں کے محدثین اور علماء سے روایت کرتا ہو، اگر غلط بات ہے بغیر تحقیق و جستجو کے اس نے نقل کر دی ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے، ورنہ وہ صحیح انداز سے انصاف کرے. تو منہج کی دوسری خوبی یہ بھی ہے. ان کے منہج کی خوبی یہ ہے کہ ایک ایک حدیث کے لیے کئی مہینے کا سفر کرتے ہیں. محدثین سے تو یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے بھوکے اور پیاسے رہ کر کئی روز تک سفر کیا.
اور اسی طرح سے کتب حدیث کی تصنیف و تالیف ہے، تحدیث و تدریس کا طریقہ ہے، اور اس طریقے پر تطوعاً یعنی بغیر کسی اجرت کے اپنے دن و رات کی 24 گھنٹے کی زندگی کو وقف کر دینا، یہ محدثین کا طریقہ تھا۔ بہت دور نہ جائیں، 1906 میں یا 1907 میں یہیں دہلی میں نظیریہ مدرسہ موجود ہے ابھی بھی، وہاں پر میاں نذیر حسین محدث دہلوی علم حدیث کا درس دیتے تھے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں علم حدیث کی روایت کی جو بھی سندیں ہیں، اگر ان کو اللہ کے رسول سے ملانا ہو تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے بغیر نہیں مل سکتی۔ یا تو میاں نذیر حسین محدث دہلوی بیچ میں ہوں گے یا شاہ ولی اللہ بیچ میں ہوں گے۔ میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے نظیریہ مسجد میں، جو چھوٹی سی مسجد تھی اس دور میں، 22 لاکھ لوگوں کو علم حدیث کا درس دیا۔ 22 لاکھ لوگوں کو، جو چین سے، امریکہ سے، برطانیہ سے اور دنیا کے مختلف خطوں سے آ کر کے ان کے پاس علم حدیث حاصل کرتے تھے۔ اور اسی مسجد سے متصل ایک کمرہ تھا چھوٹا سا، جو کرائے پر لے رکھا تھا، اس میں رہتے تھے۔ بڑے بڑے دنیا کے بادشاہوں نے ان کو بلایا کہ آپ ہمارے ملک کے مفتی اعظم ہو جائیے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر میں آ جاؤں گا تو میرے شاگردوں کا کیا ہوگا؟ اور کرتے کیا تھے، رات میں عشاء کی نماز پڑھی، درس کا سلسلہ ختم ہوا اور اس کے بعد پرانی دلی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جاتے تھے، اور رات میں 3، 4، 5 گھنٹے وہ وہاں پر کلی کا کام کرتے تھے، سامان اٹھاتے تھے مسافروں کا۔ اس سے جو پیسہ ملتا تھا اسی سے کرایہ ادا کرتے تھے، اسی سے کھانا پینے کا انتظام ہوتا تھا۔ کہیں نوکری نہیں کی علم حدیث کے قدر کو سامنے رکھتے ہوئے کہ علم حدیث کے سلسلے میں ہم نوکری کر کے اگر کمائیں گے تو اس کے مقام میں کمی واقع ہوگی۔ کتنے ایسے واقعات ہیں ان کے شاگردوں نے بعد میں بیان کیا ان کی وفات کے بعد کہ ہم خود ٹرین سے آتے ہیں اور ہم اپنے استاذ کو پہچانتے نہیں، ہم کو میاں نذیر حسین محدث دہلوی کے پاس جانا ہے علم حدیث کے لیے، اور خود ہمارے استاذ نے ہمارا بستر اٹھایا، ہمارا سامان اٹھایا اور اس کے بعد لے جا کر کے میاں نذیر حسین محدث دہلوی کی اس مسجد میں رکھ دیا۔ ان کے شاگردوں کا بیان ہے۔ اور جب وہ درس سے مسند درس پر بیٹھتے تھے تب شاگرد دیکھ کر پہچانتا تھا یہ تو ہمارا استاد ہے جس نے ہمارا سامان اٹھایا تھا۔ تو محدثین کے امتیازات تھے، خصوصیات تھیں، میں اس موقع سے اس کو بیان کرنا چاہتا تھا، اگرچہ موضوع سے یہ خارج ہے۔ تو کتاب و سنت سے محبت، کتاب و سنت کے لیے قربانی پیش کرنا، یہ ان لوگوں کی خوبیوں میں سے ایک خوبی تھی، اور اسی کے نتیجے میں ان لوگوں نے جو باطل مسالک تھے ان کی ترویج کو روکا اور ان کو نیست و نابود کیا۔ جہمیہ کا سب سے بڑا مقابلہ جماعت اہل حدیث اور سلفیوں نے کیا، محدثین نے کیا۔ رافضہ کا مقابلہ ان لوگوں نے کیا، اشاعرہ کا مقابلہ ان لوگوں نے کیا، قدریہ کا مقابلہ ان لوگوں نے کیا۔ یہ سارے کے سارے باطل فرقے جو اٹھے، ان لوگوں نے ان کو نیست و نابود کیا اپنے دور میں۔ قادیانیت اٹھی ہندوستان میں تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ اٹھے، انہوں نے اس کو تباہ و برباد کیا۔ اس کے پہلے اور بعد میں جو بھی فتنے اٹھے ان لوگوں نے اس کا مقابلہ کیا۔ یہ ان کے مختصر اختصار کے ساتھ بعض امتیازات تھے۔ اب ہم آتے ہیں اصل موضوع پر، اگرچہ تمہید لمبی ہو گئی، کہ یہ سلفیت کا منہج موجودہ دور کے حالات میں کیا ہونا چاہیے، موجودہ دور کے حالات میں ہم کس انداز سے اس کا سامنا کریں اور کس انداز سے اپنی دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اس سلسلے میں چند آیات اور چند احادیث میں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی چیز، عمومی دلائل میں اس طریقے کو، اس دعوت و تبلیغ کے اسلوب کو سمجھنے کے لیے آپ سورہ محمد کی آیت کریمہ کو دیکھیں، سامنے رکھیں کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اگر تم لوگ اللہ رب العالمین کی مدد کرو گے اور تو اللہ رب العالمین تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین کی نصرت کی جو شرط بتائی گئی ہے وہ ہمارے عمل سے متعلق ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمارا عمل قرآن و سنت کے مطابق ہوگا تبھی اللہ رب العالمین کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ پہلا بنیادی ذریعہ یہ ہے، یہ بنیادی ضابطہ ہے جو اس آیت کریمہ کی روشنی میں سمجھا جا سکتا ہے۔
اسی طرح سے بیہقی کی ایک روایت ہے جس کو علامہ البانی نے صحیح قرار دیا ہے. اس روایت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بشر امتی بالرفعۃ والتمکین فی البلاد ما لم يطلب الدنيا بعمل الآخرة فمن طلب الدنيا بعمل الآخرة لم يكن له في الآخرة من نصیب. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کو سربلندی کی خوشخبری دے دو، یعنی دنیا میں غلبے کی خوشخبری دے دو، اور تمکین دنیا کے اوپر حاوی ہونے کی خوشخبری دے دو. تمکین کہا جاتا ہے کہ ہر چیز انسان کے قبضے میں آ جائے. سربلندی کی اور تمکین کی خوشخبری دے دو فی البلادی دنیا کے اندر، ما لم یطلب الدنیا جب تک یہ لوگ دنیا کو طلب نہ کرنے لگیں. یعنی اگر دنیا کو طلب کریں گے تو تمکین کا وعدہ اپنے آپ رخصت ہو جائے گا. بعمل الآخرہ آخرت کے کسی عمل کے ذریعے یہ دنیا کو طلب کرنے لگیں، یعنی دین کے نام پر دنیا کمانے لگیں. موجودہ دور میں 99% لوگ مسلمان ایسے ہیں، ہو سکتا ہے اس میں مبالغہ ہو، کچھ اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن 90% سے تو اوپر ایسی فیصد ہوگی. مسلمان دین کو دنیا کی ترقی کے لیے استعمال کرتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آپ مسجدوں کی کیفیت دیکھ لیں، مسجدوں کے خطبات اور مسجدوں کی امامت کے لیے کیونکہ وہاں تنخواہیں اچھی ہیں، ایسے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کہ اس کو ہٹا کر کے کسی طرح سے میں وہاں پر آ جاؤں، یہ اچھی تنخواہ مجھ کو ملنے لگے. اگر دنیا طلبی نہ ہوتی تو یہ کیفیت اختیار نہ کی جاتی. دنیا کمانے کے لیے دین کو بہانہ بنا لیا گیا. کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے دور میں جو دین کے 2 لفظ 2 بول بولنے کے لیے قیمتیں متعین کرتے ہیں کہ ہم تو تقریریں اس بنیاد پر کریں گے، ان شرائط پر کریں گے کہ ہمارے بینک میں اتنا پیسہ ٹرانسفر کر دیا جائے. یہ دنیا طلبی ہے. آپ دین کو بیچ رہے ہیں دنیا کی خاطر. یہ چیز قطعاً اسلام میں جائز نہیں ہے اور یہ تنزلی اور پستی کا بنیادی ذریعہ ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میری امت کو بلندی اور تمکین کی خوشخبری دے دو دنیا کے اندر جب تک وہ لوگ آخرت کے بدلے دنیا کمانے کا معاملہ نہ کریں. اسی طرح سے فمن طلب الدنیا بعمل الآخرہ، جس نے آخرت کے عمل کے ذریعے دنیا کو طلب کیا اور کمانے کی کوشش کی تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اسی طرح سے عمومی روایات میں آپ ایک روایت ذکر کر سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق. ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میری امت میں ایک ایسا گروہ قیامت تک باقی رہے گا جو گروہ حق پر ظاہر رہے گا. لا یضرهم من خذلهم، ان کو نقصان پہنچانے والے نقصان نہیں پہنچا پائیں گے. آج کے دور میں نقصان پہنچانے والے مسلمان کو نقصان پہنچا لیتے ہیں. یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ مسلمان اس گروہ میں باقی نہیں رہا، ورنہ ہم اللہ کے اس وعدے کو جھوٹا نہیں سمجھتے. اللہ کا وعدہ تو سچا ہے لیکن ہمارا عمل جو ہے یہ جھوٹا ہے. اسی طرح سے حالات جو ہیں آپ دیکھ لیں، عورتوں کے ساتھ بدکاریاں، عصمت دری، بے پردگی، جھوٹ کا عام ہونا، مسلمانوں کے درمیان شراب خوری، جھوٹ بولنا، غلط انداز کی بیان بازی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، دین کے نام پر جھوٹ بول بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب غلط انداز کی روایتوں کو منسوب کرنا، اور نہ جانے کون کون سی چیزیں ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جس سے ہم جوجھ رہے ہیں. تو معاشرہ تو تباہ ہو چکا ہے. ان حالات میں ہم اپنے آپ کا دراسہ کریں. سلف صالحین کا جو بنیادی منہج تھا وہ 3 چیزوں میں محصور ہے.
ان تین ضوابط کو میں آپ کے سامنے پہلے خطبات جمعہ میں بھی ذکر کر چکا ہوں اور آج بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. وہ تین بنیادی چیزیں یعنی سلف صالحین کی دعوت ان احوال میں کن چیزوں کی جانب ہونی چاہیے. اس سلسلے میں عالم اسلام کے معروف عالم دین شیخ صالح فوزان الفوزان حفظہ اللہ، جو کہ سعودی عرب کے بڑے علماء میں سے ہیں اور ان کا شمار دنیا کے ان علماء کرام میں ہوتا ہے جو صف اول کے علماء ہیں. اس وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کا تعلق سعودی عرب سے ہے، اس وجہ سے نہیں. آپ کبھی ان کی کتابیں پڑھ کر کے دیکھیں، ان کے رسائل پڑھ کر کے دیکھیں، ان کے فتوے پڑھ کر کے دیکھیں، تب آپ اس نتیجے پر آپ بھی پہنچیں گے کہ واقعی ان کی حیثیت علمی لحاظ سے اس دور میں بہت مضبوط ہے. انہوں نے تین ضابطے ذکر کیے ہیں کہ موجودہ حالات میں ہم کو تین چیزوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے حالات حاضرہ میں انسان اپنے آپ کو دیکھے، اپنے آپ کو دیکھے. وہ کیا ہے؟ دین کے تعلق سے تمسک اختیار کرنے اور دین پر پکڑ بنانے کے لیے غور و فکر کرنا، یہ پہلا ضابطہ ہے. دینی لحاظ سے اپنی دینی زندگی پر غور کیا جائے اور دینی مسائل پر پکڑ بنانے کی کوشش کی جائے، یہ پہلا ضابطہ ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، سورہ رعد کی آیت کریمہ ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دون اللہ من وال. اللہ رب العالمین نے سورہ رعد میں ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم بذات خود اپنی حالت کو تبدیل نہ کر لے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اگر اللہ رب العالمین کسی قوم کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کر لے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس برائی کو دور نہیں کر سکتا ہے. وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا اس کا کارساز بھی کوئی نہیں ہے. یہ بنیادی ضابطہ ہے. اگر ہمارے حالات خراب ہوتے ہیں تو ہم کو عمومی دلائل وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ آیت کریمہ ہے کہ تمہارے اوپر جو بھی مشکلات آتی ہیں وہ تمہارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہیں. اسی طرح سے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ زمین میں اور بری علاقوں میں یا بحری علاقوں میں انسان کے اوپر مصیبتیں پھٹ پڑی ہیں خود اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی کے نتیجے میں. یہ سب دلائل جو ہیں یہ اس بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں یہ حالات بن رہے ہیں. تو یہاں پر جو آیت کریمہ ہے اس پر غور کیا جائے کہ ہماری حالت اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم خود اپنی حالت نہ بدل لیں. موجودہ دور میں ہماری مشکل کیا ہے؟ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہمارے گھر میں سارے لوگ نمازی نہیں ہیں اور ہم چلے ہیں جہاد کا نعرہ لگا کر کے کفار و مشرکین کو مسلمان بنانے. وہ مرحلہ بھی دین کے مطالبات میں سے ہے، لیکن اس کے ضابطے ہیں، اس کے شرائط ہیں، اس کا طریقہ ہے، اس کے اصول ہیں اور اس کی تدابیر ہیں جس کا تذکرہ میں آگے اختصار کے ساتھ کرنا چاہوں گا. تو پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنا چاہیے اور اس مجلس میں موجود جتنے افراد ہیں یا آپ آس پاس سے جتنے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں سب کو جوڑ لیجئے، تنہائی میں لے جائیے. سب سے پہلے خود سے پوچھیے اور اس کے بعد اس سے پوچھیے کہ کیا واقعی آپ کے گھر میں قرآن و سنت کے سارے مسائل کی پیروی کی جاتی ہے، یا جہاں اپنے مفاد کا مسئلہ آتا ہے وہاں جائے اسلام چولہے بھاڑ میں، اور جہاں دوسروں کے مفاد کی بات ہے وہاں اسلامی ضوابط فوراً ٹھونک دیے جاتے ہیں. ہماری اکثر کیفیت یہی ہے. اس وجہ سے ہم کو اپنا دراسہ پہلے کرنا ہوگا موجودہ حالات میں. یہ پہلا ضابطہ ہے. دوسرا ضابطہ ہے کہ ہم آگے آنے والے دور میں اگر مزید مشکلات آنے کے امکانات ہیں تو اس کی تیاری ابھی سے کر لیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ
ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم وآخرین من دونہم لا تعلمونہم اللہ یعلمہم. سورہ انفال کی آیت کریمہ ہے کہ تم لوگ اپنے آپ کو تیار کر لو، مستطعتم جتنی طاقت رکھتے ہو. یہاں مستطعتم کا لفظ جو ہے یہ بڑا معنی خیز ہے. اللہ رب العالمین نے استطاعت کی شرط لگا کر کے ہمارے ہاتھ پیر کاٹ دیے، یعنی ہر چیز میں منمانی نہیں چلنے والی. اور اس کے بعد فرمایا من قوت ومن رباط الخیل، اپنی طاقت کے ذریعے تیاری کر لو، گھوڑوں کو تیار کر کے تیاری کر لو. ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اس تیاری سے مراد کیا ہے؟ اس تیاری کا مقصد کیا ہے؟ اس تیاری کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو تاکہ وہ دین کی طرف رجوع کر لیں، اور اگر رجوع نہیں کرتے ہیں تو کنارہ کشی اختیار کر لیں، یعنی تمہاری ماتحتی اختیار کر لیں. اور ماتحتی بھی اختیار نہیں کرتے ہیں اور شرائط موجود ہیں تو تم ان سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ. تو سب سے پہلی چیز کہ اللہ کے دشمنوں کو ڈرا سکو، وعدوکم، اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو، وآخرین من دونہم. اللہ رب العالمین نے تیسری کیٹیگری بھی بتا دی. تیسری چیز یہ ہے کہ ان دونوں کے علاوہ ایک اور دشمن ہے جس کو تم نہیں جانتے، اللہ رب العالمین جانتا ہے. وہ دشمن کون ہے؟ آج کے دور میں سب سے زیادہ اسی دشمن سے ہمارا سامنا ہے جو ہمارے گھروں میں بھی ہے، ہماری مسجدوں میں بھی ہے، ہمارے آفسوں میں بھی ہے، اور جہاں بھی ہم جس چیز سے بھی سامنا کرتے ہیں ہر جگہ پر وہ دشمن موجود ہے. وہ دشمن کیا ہے؟ وہ دشمن ہے دین اسلام کے غلط فہم کو پیدا کر کے ہمارے ذہن کو بھٹکانے والا دشمن. چاہے وہ موبائل فون کی شکل میں کوئی دشمن ہو جس پر آج کے دور میں ہم بڑے آرام کے ساتھ اپنی انگلی کے اشاروں کے ذریعے مسائل تلاش کرتے ہیں اور اسی کو حرف آخر مان لیتے ہیں، یعنی خود ہی مفتی ہیں، خود ہی مستفتی ہیں، خود ہی اپنا سوال قائم کیا، خود ہی جواب تلاش کیا اور خود ہی اس پر عمل پیرا ہو گئے. چاہے وہ دشمن ہمارے گھروں کے اندر پلنے والے وہ افراد ہوں جو بظاہر تو مسلمان ہیں لیکن اندرونی طور پر وہ نہ جانے کون کون سے عقائد کے بہکاوے میں آ کر مسلمانوں کی جڑوں کو کھود رہے ہیں. بے شمار چیزیں ایسی موجود ہیں. صحابہ اکرام کے سلسلے میں اپنے دلوں میں چور رکھنے والے لوگ بھی آج اپنے آپ کو اسلامی دعوت کا سب سے بڑا علم بردار بتاتے ہیں. تو ایسی صورت میں یہ دشمن ہمارے گھروں میں گھس چکا ہے. چاہے غلط انداز کے افکار کو پیش کرنے والے رسائل اور کتابیں ہوں جو ہمارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں، غلط انداز کے افکار اور رسائل پیش کرنے والی کتابیں ہوں یا غلط انداز کے افکار پیش کرنے والے چینلز ہوں، چاہے یوٹیوب پر چاہے ٹیلی ویژن پر، جن کے ذریعے سے ہمارے دماغ کو خراب کیا جاتا ہے، غلط انداز کے وسوسے بیٹھائے جاتے ہیں. یہ سارے کے سارے دشمن ہمارے ہیں لیکن ہم ان کی دشمنی کو سمجھ نہیں پاتے. اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ ان کی جڑیں کیا ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ 3 انداز کے دشمنوں سے نپٹنے کے لیے تم آئندہ کے لیے تیار رہو. یہ تیاری تمہاری استطاعت کے دائرے میں ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 13 مراتب ذکر کیے ہیں جہاد فی سبیل اللہ کی. دوسرا مرحلہ جو ہے یہ اصل میں جہاد فی سبیل اللہ کا ہے، لیکن اس جہاد سے موجودہ دور کے میڈیا کے تصورات پیش کرنے کے نتیجے میں، یعنی میڈیا نے جو جہاد کا مفہوم پیش کیا ہے، جو میڈیا یہودی میڈیا ہے، اسلام دشمن میڈیا ہے، اسی کی تعبیرات کو ہم نے اپنے ذہن میں بیٹھا لیا ہے. ہمارے ذہن میں بھی اگر جہاد کا لفظ ہمارے کان سے ٹکراتا ہے تو ہمارے ذہن میں جو خاکہ پیدا ہوتا ہے وہ کیا پیدا ہوتا ہے؟ آپ آنکھ بند کریں اور سوچیں. وہ خاکہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے جس نے عربی کی کوئی عبارت لکھ کر کے ایک جھنڈا لے رکھا ہے اور اس کے بعد اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی گن ہے یا کوئی ہتھیار ہے اور وہ سامنے والوں کو ختم کرتا چلا جا رہا ہے. یہ جہاد کا تصور ہمارے ذہن میں اور ہمارے ذہن و دماغ میں ہمارے دشمنوں نے بیٹھا دیا اور ہم اسی جذبات کی رو میں بہہ گئے، جبکہ جہاد کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے. یہ مفہوم حقیقت میں
جہاں پر پیدا ہونا چاہیے وہاں تک پہنچنے کے لیے مسلمانوں کو صدیاں چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، آپ نے جہاد نہیں کیا، دعوت و تبلیغ کے اثر رسوخ کو بڑھانے کے لیے، اسلام کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آپ نے پوری جد و جہد کی، یہاں تک کہ جب آپ قوت میں آ گئے، مضبوط ہو گئے اور صحابہ اکرام نے آپ کے اوپر ایمان کا اعلان کر دیا، تو مدنی دور میں پہنچنے کے بعد بھی آپ نے حکومت بنانے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ یہودیوں کو، اہل کتاب کو آپ نے ایگریمنٹ کر کے، معاہدہ کر کے پناہ دے دی مدینہ میں، اور ان کے ساتھ زندگی گزارتے رہے۔ جب آپ نے یہ دیکھا کہ بذات خود یہ یہود و نصارہ ہمارے عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں آپ نے ان کی گریبان پکڑی، کہا کہ ہم تو امن و سلامتی چاہتے ہیں لیکن تم اس کو بھنگ کرتے ہو، اس وجہ سے اب تمہارا رہنا مدینہ میں ممکن نہیں ہے، تم چھوڑ کر کے یہاں سے نکلو۔ تو ہر چیز کا ایک مرحلہ ہے۔ تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس جہاد کے 13 مراتب ذکر کیے ہیں، 13 مراتب ذکر کیے ہیں، جن میں سے پہلا مرتبہ ہے جہاد بالنفس اور اس کے مختلف قسمیں، دوسرا مرتبہ ہے جہاد بالشیطان اور اس کے مختلف قسمیں، تیسرا مرتبہ ہے غیر مسلموں میں قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کرنا اور اس کے مختلف کیفیات، اور چوتھا مرحلہ ہے کئی ساری قسموں سے گزرتے ہوئے 13ویں قسم پر پہنچنے کے بعد ہتھیار اٹھانے کا مرحلہ، اس کے لیے بھی مستقل شرائط۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا۔ اب اللہ رب العالمین کو پتا چل گیا، اب اس نے تمہارے لیے آسانی پیدا کر دی، وہ جانتا ہے کہ تمہارے اندر کمزوری واقع ہو گئی۔ تو پہلے تو یہ تھا کہ ایک آدمی ہے تو 10 دشمنوں کا مقابلہ کرے، لیکن اب اس میں خفت پیدا کر کے، آسانی پیدا کر کے یہ کر دیا گیا کہ ایک آدمی ہے تو 2 آدمیوں کا مقابلہ کرے، یعنی 50% طاقت ہونی ضروری ہے، اس سے کم طاقت میں مسلمانوں کے لیے جہاد جائز نہیں ہوگا۔ اور اس کے دوسرے بھی شرائط ہیں، یہ ایک کامن سی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی۔ پہلے کے دور میں 10% طاقت کی شرط تھی، یعنی آپ اگر دشمن 100 ہیں اور آپ 10 ہیں تو بھی آپ کو لڑنا پڑے گا شرائط پائے جانے کے بعد۔ لیکن آج کے دور میں اگر آپ 50 ہیں اور دشمن 100 ہے تو آپ لڑیں گے، 101 ہو گیا تو لڑائی اور جنگ منسوخ ہوگی۔ یہ اسلام کا ضابطہ ہے۔ تو 13 مراتب میں سے پہلا مرتبہ ہے، اس کی مختلف قسمیں ہیں، جہاد بالنفس۔ انسان سب سے پہلے اپنی اصلاح کرے، اپنے بچوں، اپنی بیوی کی، اپنے گھر والوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے پڑوسیوں کی، یہ درجہ بدرجہ جو لوگ جتنے قریب ہیں ان کی اصلاح کرے، اور اس اصلاح سے جیسے جیسے فارغ ہوتا رہے اپنا دائرہ وسیع کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا۔ اللہ رب العالمین نے سب سے پہلے آپ کو حکم دیا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اقربین کا لفظ کس بات پر دلالت کرتا ہے؟ آپ نے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ اب آپ نے اسلام کے مفہوم کو سمجھ لیا، اب اپنے قرابت داروں کو بلا کر کے آپ دعوت دیجئے۔ سب سے پہلے کن کو دعوت دیجئے؟ قرابت داروں کو، جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو ڈرائیے۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کے آگے دعوت دی۔ آج کے دور میں دعوت و تبلیغ کے میدان میں اپنے قرابت دار اور خاندان کے لوگ بالکل خارج ہیں، ان کو انسان کچھ سمجھانا ہی نہیں چاہتا، اور یہ حقیقت ہے کہ انسان ہار مان چکا ہے اپنے خاندانوں میں، اپنے گھرانوں میں۔ ساری دنیا میں فتح کے جھنڈے گاڑے گا، لیکن جب گھر پہنچے گا تو آنسو کے علاوہ کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ نتیجہ ہے شروع کی زندگی سے اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا نہ کرنے کا۔ تو دوسرا جو ضابطہ ہے وہ یہ کہ ہم آئندہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کر کے رکھیں، اور سب سے بڑی تیاری یہ ہے جس کو جہاد اکبر کہا گیا ہے، بڑا جہاد کہا گیا ہے، وہ دعوت و تبلیغ کا جہاد ہے، یعنی ظالم کے سامنے حق بات کو رکھ دینا، بے راہ روی کے شکار کے انسان کے سامنے حق بات کو رکھ دینا، یہ انسان کی ذمہ داری ہے۔ تیسرا ضابطہ اس سلسلے میں اتحاد و اتفاق ہے۔
قرآن مجید اور سنت رسول کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم اللہ رب العالمین کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور آپس میں انتشار پیدا نہ کرو۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، آپس میں انتشار پیدا نہ کرو، لڑائی جھگڑا نہ کرو، اگر ایسا کرو گے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، ہمت کھو دو گے، اور دوسرا تمہارے انتشار کا فائدہ اٹھا کر کے دنیا میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جائے گا۔ موجودہ دور میں اس چیز کو آپ سامنے رکھیں، مسلمانوں نے قرآن و سنت کی بنیاد پر اتحاد تو دور کی بات، علماء کے اقوال کی بنیاد پر انتشار پیدا کرنا شروع کر دیا۔ ہمارا امام یہ کہتا ہے، آپ کی حدیث کچھ بھی کہتی ہو، ہم تو اسی کو مانیں گے جو ہمارا امام کہتا ہے۔ یہ کون سے انصاف کی بات؟ موجودہ دور میں مسلمان کمیونٹی یا مسلمان معاشرہ جتنا زیادہ کرپشن کا شکار ہے، شاید دنیا کا کوئی معاشرہ نہیں ہوگا۔ پولیس والوں کو جتنی رشوتیں ہمارے علاقوں سے ملتی ہیں غیر مسلم نہیں دیتا ہے، آپ اس بات کو سمجھ لیں۔ شراب کی بوتلیں جتنی ہمارے علاقوں سے بکتی ہیں غیر مسلموں کے علاقوں سے نہیں بکتی، وہ پیتے ہیں لیکن اپنا کام کاج کر کے پیتے ہیں، اور ہمارا کام کاج ہی یہی ہے کہ ہم پئیں، حرام کمائی کر کے اپنے بینک بیلنس کو بڑھا لیا جائے، اس کو ختم کیسے کیا جائے وہ ختم کرنے کی کیفیت آپ دیکھ لیں۔ آپ صبح فجر کے بعد نکل جائیں، کتنے گھروں کے بعد شراب کے پاؤچ اور شراب کی بوتلیں پڑی ہوئی مل جائیں گی آپ اسی ذاکر نگر اور جوگا بائی کے اندر۔ اگر مسلم علاقوں میں اب تک یہ کیفیت ہے تو ایسی صورت میں مسلمان کہاں جائیں گے؟ اور مجھ کو باوثوق ذرائع سے یہ بات پتہ چلی ہے، جو لوگ کباڑیے کا کام کرتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ عید کی رات میں، چاند رات میں، یعنی عید کی سویرے اور عید کے 3 دنوں میں جتنی بوتلیں ہم کو مسلم علاقوں سے خریدنے کا موقع ملتا ہے، پورے سال میں کسی غیر مسلم علاقے سے اتنی بوتلیں نہیں ملتی۔ یہ کیا ہے؟ کیا تماشا ہے؟ اور اسی طرح سے آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ دلی کے ایسے بے شمار واقعات ہیں اسی علاقے میں کہ دوسرے علاقوں میں ڈیوٹی کرنے والے پولیس والے خود پولیس کے محکمے میں کئی لاکھ روپے رشوت دے کر کے اپنا ٹرانسفر مسلم علاقوں کے لیے کراتے ہیں۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے، کیونکہ مسلم علاقوں میں وہ 15-20 لاکھ روپے بھی دے کر کے آئیں گے تو ایک مہینے میں اتنا کما لیں گے۔ تو ہماری کیفیت کیا ہے؟ مشکل ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے عمل کو نہیں دیکھتے، انتشار بڑھتا جا رہا ہے، بدعملی بڑھتی جا رہی ہے، قرآن و سنت سے دوری بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم کون سی چیز سے توقع لگا کر کے بیٹھیں؟ اللہ رب العالمین نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ اس بنیاد پر کیا ہے کہ ہم قرآن مجید اور سنت رسول کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اس کے بغیر ہماری زندگی کہیں بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ایک روایت ذکر کر کے میں آپ کے سامنے درس کو ختم کروں گا۔ وہ روایت ہے، بہت معروف عالم دین گزرے ہیں ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ ایک تو روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایک انسان آتا ہے بالکل بال بکھرے ہوئے ہیں، کپڑوں میں دھول مٹی اٹی ہوئی ہے، پریشان حال ہے، تھکا ہوا ہے، اور آ کر کے مسجد میں ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہم اللہم، اے اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ رب العالمین میری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں فَأَنَّا يُسْتَجَابُ ذَلِكَ، اس کی دعائیں کیسے قبول کی جائیں گی؟ مَأْكَلُهُ حرام وَمَشْرَبُهُ حرام وَغُذِّيَ بِالْحَرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور اس کی پرورش بھی حرام کے ذریعے سے ہوئی۔ اور ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور محدث گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بنیادی طور سے 5 اسباب ہیں جس کی بنیاد پر ہماری نہ دعائیں قبول ہوتی ہیں نہ اللہ رب العالمین کی مدد نازل ہوتی ہے۔ پہلی بنیادی چیز کہ ہم نے اللہ کو پہچاننے کے باوجود اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ اللہ پر ایمان کا مفہوم کیا ہے، لیکن حق نہیں ادا کرتے، نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، سجدہ کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں،
جلدی جلدی نمازیں ادا کر کے کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، ڈیوٹی ہے، یہ ہے وہ ہے. اللہ کے لیے وقت نہیں ہے، دنیا کے لیے وقت. اللہ کو پہچاننے کے باوجود ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا. یہ پہلی بنیادی وجہ اور سبب ہے. دوسرا بنیادی سبب یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود عمل نہ کرنا. قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے لیکن عمل نہیں کیا جاتا. قرآن مجید کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین ایک قوم کو ترقی عطا فرماتا ہے اور دوسرے کو پستی اور تنزلی عطا کر دیتا ہے. اس پر عمل پیرا ہونے کے نتیجے میں ترقی اور اس کو نظر انداز کرنے کے نتیجے میں تنزلی اور پستی. تو قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہ کرنا یہ دوسری بنیادی وجہ ہے. اسی طرح سے تیسری بنیادی وجہ اور سبب کیا ہے کہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوے داری کے باوجود اس محبت کے تقاضوں کو ادا نہ کرنا. یعنی ہم دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پیروکار ہیں لیکن پیروکاری نہیں کرتے. یہ تیسرا بنیادی سبب ہے. اور چوتھا بنیادی سبب یہ ہے کہ ابلیس پر لعنت بھیجنے کے باوجود ہم پیروی ابلیس کی کرتے ہیں. پیروی ابلیس کی کرتے ہیں، اسی کی تقلید کرتے ہیں. وہ جیسا چاہتا ہے بہکا دیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ آج ایسا کر لو، ابھی تو جوان ہو، بچے ہو، جب بوڑھے ہوگے تب اللہ اللہ کر لینا. آج کے دور میں ہر انسان بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے اور نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب قبر میں پیر لٹکتے ہیں تو جلدی جلدی نماز پڑھو، اگر دوا نہیں کھائیں گے تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا. اس کے بعد من نہیں لگتا. جو عبادت جوانی میں انسان کر لے گا، اسم گرم خون کے ساتھ کر لے گا، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتا ہے. تو ابلیس پر لعنت بھیجنے کے باوجود اس کی پیروی کرنا یہ بھی ایک بنیادی سبب ہے. اسی طرح سے ایک بہت زیادہ بنیادی سبب جس کا شکار ہم سب لوگ ہیں وہ ہے جو پانچواں سبب انہوں نے ذکر کیا، اپنے عیوب کے بجائے دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا. معاشرے کے اندر اچھائیوں کو پیدا کرنے کے لیے اپنے عیوب کو تلاش کیا جائے. ہر انسان اپنا عیب تلاش کرے گا تو معاشرے سے بذات خود سارے عیوب رفع ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے. لیکن ہماری کیفیت کیا ہے کہ ہم چاہے خود زنا کرتے ہوں لیکن دوسرے کے زنا کے واقعات ہمارے سامنے آ جائیں تو اس کی کھلی ضرور اڑانی ہے. معاشرے میں اس کو بدنام کرنا ہے کہ وہ تو ایسا ہے ویسا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. دوسروں کے عیوب ہم کو اتنے بڑے نظر آتے ہیں اور اپنا عیب ہمیں نظر ہی نہیں آتا. تو یہ ایک بنیادی سبب ہے جو مسلمانوں کا خاصہ بن گیا کہ اپنے عیوب کے بجائے دوسروں کے عیوب کو تلاش کرنا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کی پیروی کرنے، جو 3 ضابطے بتائے گئے ان کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں ایک داعی جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتا ہے اس کے لیے منہج سلف کی روشنی میں جو بنیادی چیزیں ہیں ان بنیادی چیزوں کا خیال کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. مثال کے طور پر علم کی پختگی داعی کے لیے ضروری ہے. آج کے دور میں ہمارے پاس علم نہیں ہے لیکن دعوت و تبلیغ کے میدان میں بہت آگے ہیں، جس کے نتیجے میں ہمیشہ منفی اثر ہمارے سامنے آتا ہے. تو علم کی پختگی یہ دعوت کے میدان میں داعی کے کام کے لیے پہلی بنیادی شرط. اسی طرح سے اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. کسی کو پٹکنا اور کسی کو بڑھا دینا یہ پالیسی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اخلاص ہو، وہ صرف قرآن و سنت کی برتری کو اور قرآن و سنت کی سربلندی کا مقصود لے کر کے سامنے آئے. اسی طرح سے اس کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، پیروی کرے، ان کی مطابقت کرے اور اس کے لیے جتنی چیزیں ہیں ان کے تقاضوں پر مکمل طریقے سے عمل کرے. داعی کے لیے ایک بنیادی شرط ہے حکمت. ہر جگہ ہر بات نہ بولے، جہاں جیسے حالات ہیں ان حالات کو بھانپ کر کے اس کے لحاظ سے بات کرے تاکہ ایسا نہ ہو کہ لڑائی جھگڑے کا ماحول پیدا ہو جائے، مار پیٹ کا ماحول پیدا ہو جائے. اسی طرح سے اس کے لیے نرمی اور برداشت کی صفت کو اختیار کرنا یہ بھی بنیادی چیز ہے دعوت و تبلیغ کے میدان میں. اگر کوئی مشکل آتی ہے تو اس پر صبر کرنا. اسی طرح سے
اخلاقیات کو اختیار کرنا، یعنی اخلاقیات میں اس کا معیار بہت اونچا ہونا چاہیے، غیر اخلاقی حرکتیں اس کے یہاں نہیں ہونی چاہیے، اور دعوت و تبلیغ کے میدان میں جو چیز اہم ہے پہلے اس کی دعوت دے، پھر کم اہم چیز کی جانب، پھر اس سے کم اہم، پھر اس سے کم اہم، اس طرح سے اس تدریج کے ساتھ وہ دعوت و تبلیغ کے میدان میں آگے بڑھے، اور ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن، اس آیت کریمہ کو جو سورہ نحل کی آیت کریمہ ہے اس کو سامنے رکھ کر کے وہ دعوت و تبلیغ کے میدان کا فریضہ انجام دے۔ اور اس سلسلے میں بہت سارے شرائط ہیں کہ سب سے پہلے مسلمانوں کو، اور مسلمانوں میں وہ لوگ جو قرآن و سنت پر چلتے ہیں لیکن تھوڑی بہت کوتاہی ہے ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی جائے، اور اس کے بعد جو لوگ تھوڑے سے گمراہ ہو چکے ہیں ان کو، اور پھر ایسے لوگ جو معصیت کرتے رہتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، یعنی جو لوگ قرآن و سنت سے دوری اختیار کر چکے ہیں اور حقیقت میں مسلمان اور اسلام کے ضابطوں پر باقی ہی نہیں ان کو، اور اس کے بعد مسلمانوں کے نام پر جو لوگ بدعات کو انجام دیتے ہیں، جو لوگ شرکیات کو انجام دیتے ہیں ان کو، اور اس کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے کہ جو غیر مسلم ہے اس کو قرآن و سنت کی تعلیم دی جائے، اس کے مستقل شرائط ہیں۔ یہ منہج سلفیت کا دعوت و تبلیغ کے میدان میں اور موجودہ حالات میں چند عناصر میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے، چند ضابطے ذکر کر دیے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان ضابطوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔